بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان من، ایک شخص نے ایک درویش سے پوچھا کہ اللہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، ان کو جہنم کی آگ میں جھونکنے سے کیا تکلیف ہوگی؟ تیسرا سوال اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میرے گناہوں کی مجھے کیوں سزا ملے گی جبکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا؟ سامعین اکرام، بظاہر تو یہ بڑے لاجیکلی سوال تھے اور بڑے مشکل سوال اس نے اپنی جانب سے رکھے، لیکن درویش نے بہت خوبصورت اور آسان سہل انداز میں ان کا جواب دیا۔ آئیے آپ کے سامنے ان کے جواب رکھتے ہیں۔ درویش نے جب اس بندے کی یہ بات سنی تو اس نے غصے میں آ کر ایک پتھر اٹھایا، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس شخص کے سر پہ دے مارا، جس سے اس آدمی کا سر پھٹ گیا۔ وہ آدمی سیدھا قاضی کی عدالت میں چلا گیا اور اپنی درد بھری کہانی قاضی کو سنا ڈالی۔ قاضی نے درویش کو عدالت میں طلب کر لیا اور پوچھا کہ درویش، کیا تو نے یہ جرم کیا ہے؟ درویش نے بڑے دھیمے انداز میں جواب دیا کہ قاضی صاحب، بالکل یہ آدمی درست کہتا ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے اس کو پتھر مارا ہے، یہ بد عقیدہ ہے، مجھے اس سے کچھ پوچھنے کی اجازت دیجیے۔ جب درویش نے یہ کہا تو قاضی نے اجازت دے دی۔ جب قاضی نے اجازت دی تو درویش نے چند سوالات جن کے اندر بہت گہرے جواب موجود تھے اس آدمی سے کیے۔ درویش نے اس شخص سے کہا، تو کہتا ہے تیرا سر زخمی ہونے سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن مجھے تیری تکلیف نظر نہیں آتی۔ اب دوستان من، اتنی سی بات کے اندر اس درویش نے اس آدمی کو اس کے پہلے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن آئیے میں آپ کے سامنے اس بات کو کھولے دیتا ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا تھا کہ اگر اللہ ہے تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو درویش نے اس کا آسان انداز میں جواب دیا کہ اگر تجھے تکلیف ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ تجھے میں نے ڈھیلا مارا، تیرا سر پھٹا، تجھے تکلیف ہے، اگر تکلیف ہے تو پھر نظر بھی آنی چاہیے تھی، جیسے کہ تیرا سوال تھا کہ اگر اللہ ہے تو نظر بھی آنا چاہیے۔ دوستان من، پھر اس درویش نے کہا، خدا نے تجھے بھی مٹی سے بنایا ہے تو پھر مٹی کے ڈھیلے سے تیرا سر کیوں پھوٹ گیا؟ دوستان کرام، اس چھوٹی سی بات کے اندر درویش نے اس جوان کو دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا کہ جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے تو ان کو جہنم کی آگ میں جھونکنے سے کیا مراد ہے، انہیں کیا تکلیف پہنچنی؟ تو درویش نے کہا، تو بھی تو مٹی سے بنا ہے، جب تو مٹی سے بنا، میں نے تجھے ڈھیلا مٹی کا مارا، تو پھر تجھے تکلیف کیسے آئی، تیرا سر کیسے پھٹ گیا؟ تو یہ تھا اس کا دوسرا جواب۔ دوستان من، درویش نے اپنی بات کو مزید بڑھایا اور کہنے لگا، بتا، میں تیری نظروں میں تجھے ڈھیلا مارنے کا مجرم کیسے ٹھہرا جبکہ خدا کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا؟ سامعین، اب آپ درویش کی ذرا سمجھ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت انداز میں اس نے تیسرے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ اس کا سوال کیا تھا؟ اس کا سوال یہ تھا کہ میرے گناہوں کی مجھے کیوں سزا ملے گی جبکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا؟ تو درویش نے کیا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ جب تیری نظروں میں تجھے ڈھیلا مارنے کا جرم دار میں کیسے ٹھہرا جبکہ ہر ایک چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو مجرم میں کیسے، مجھے تو قاضی کے سامنے کیوں پیش کرتا ہے جبکہ یہ تیرے نظریے کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا؟ وہ شخص لاجواب ہو گیا، ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکل سکا۔ قاضی نے درویش کو بری کر دیا اور اس شخص کو بڑی لعنت ملامت کی۔ دوستان من، شیخ سعدی کیا خوبصورت اس حکایت میں بات کرتے ہیں کہ خدا پر نکتہ چینی کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ شیخ سعدی کچھ باتیں مزید سمجھاتے ہیں، وہ یہ کہ سوالوں کے جواب جتنے آسان ہو سمجھنے میں بات اتنا آسان ہوا کرتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات کسی صاحب عقل نے کہی تھی کہ کبھی بھی غیر منطقی سوال کا منطقی جواب نہیں دینا چاہیے۔ اکثر اوقات دیکھنے کو آیا ہے کہ احباب غیر منطقی سوال کرتے ہیں لیکن اہل علم ان کے جوابات منطق کے حوالے سے ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور بغیر منطق کے غیر منطقی سوالات اور
بیجا سوالات، فضول سوالات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی منع فرمایا ہے۔ دوستان من، یہ تھے ایک درویش کی حکایت کہ جس کے اندر ایک سمندر موجود تھا، اور وہ سمندر آپ کے سامنے ہم نے کھولنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی